میں جس کو بہایا گیا، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، پوچھتا ہے ہمارا لہو چیخ کر، جب تیرا اور میرا، جب میرا اور تیرا، جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ میں سب سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو پکارتا ہوں ان پنکتیوں میں کہ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے، کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک دوجے کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے، کہ میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا، تیرے بن میں ادھورا رہوں گا سدا، اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے۔ بھائی کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہ کیا کرتا ہوں، ایک دعائیہ نظم پڑھتا ہوں، یہ چاروں طرف ایک بحث جب کھڑی کی جا رہی ہے، بھارت انڈیا، انڈیا بھارت، ایسے میں عمران کھڑا ہو کر کے ایک نظم سناتا ہوں جی بھائی کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ اگلا جو مصرع ہے اس پہ، اس دعا پہ آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ اور اس کا سندیشہ پورے دیش میں جائے گا کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا۔ یہ مصرع کون پڑھ رہا ہے؟ عمران پڑھ رہا ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ بھارت کا عمران پڑھ رہا ہے کہ میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا، میرا مسکن۔ پہلا بند پڑھتا ہوں، اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں۔ کیا کہنا بھائی اگر کھڑے بھی ہیں تو آپ اتنا شور نہ کریں نا کہ مجھے ڈسٹرب ہونے لگے پڑھنے کے لیے۔ ہاں آپ بیٹھے رہیے یا کھڑے رہیے لیکن سکون سے۔ اس کی مٹی پہ ہر ایک ریت نچھاور کر دوں، اپنی دھڑکن کے سبھی گیت نچھاور کر دوں، گنگا جمنا تیری لہروں کی مقدس دھن پر اپنی سانسوں کا میں سنگیت نچھاور کر دوں، اس وطن سے میری نسبت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا،
مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا. کرولی والوں، بہت جذباتی ہو کر کے میں یہاں کھڑا ہوں. حاجی رخسار نے بہت خوبصورت یہ مشاعرہ کیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت محبت ہے. میں ایک بند پڑھتا ہوں. یہاں اس طرف تمام ایسے چہرے بیٹھے ہیں میں جن کی پیشانی کی جھریوں میں پچھلے 50 سالوں کا درد محسوس کر رہا ہوں. میں یہاں کھڑا ہوں. ہر دن وطن پرستی کا ثبوت مانگتے ہوئے تمام لوگ اور عمران پرتاپ گڑھی کے یہ مصرے. تھوڑی دیر کے لیے میں بالکل آپ کی خاموشی چاہتا ہوں. چوتھے مصرے پہ مجھے دعا ملنی چاہیے آپ. میں پڑھتا ہوں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے. واہ. ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. واہ 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 واہ. میں کرولی میں کھڑا ہو کر کے ایک عظیم شخصیت کو سلام کرنا چاہتا ہوں، سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں وراٹ کوہلی کو، جس نے آج کیا شاندار پاری کھیلی ہے اور پڑوسیوں کو بتا دیا کہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے. وراٹ کوہلی کو سلام. لیکن کبھی کبھی میرا نام عمران ہے، منیکا یہاں بیٹھی ہیں. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے نا، فیس بک کے ان باکس میں، ٹویٹر کے ان باکس میں ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں جب اس طرح کے میچ ہوتے ہیں. میں نے تو کئی سال سے میچ دیکھنا بند کر دیا. سندیشے آتے ہیں کہ آج تو میچ ہے، تم تو اسی طرف ہوگے کیونکہ تمہارا تو نام بھی عمران ہے. تو کبھی کبھی چڑ ہوتی ہے، پہلے غصہ آتا تھا. اب کیا کرتا ہوں کہ پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں، کچھ لکھتا نہیں ہوں. ان باکس میں ہی پلٹ کے ایک تصویر بھیجتا ہوں اور وہ تصویر ہوتی ہے کہ ہندوستان کا ایک شخص حج کرنے گیا ہے اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس نے وہاں پر اپنے ہاتھوں میں ترنگا لے رکھا ہے. میں پلٹ کے وہ تصویر بھیجتا ہوں اور نیچے بس اتنا لگتا ہوں کہ ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانگنے والے میرے بھائی، ہم نے تو ایسی جگہوں پر بھی ترنگا پھہرایا ہے جہاں تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہو. تب میں یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے. سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے. ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. واہ. اور اس بھیڑ میں ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے اب تک ایک بھی مصرے پہ کسی کو کوئی داد نہیں دی ہے. میں انہیں قسم دیتا ہوں کہ خاموش رہ پائیے گا تو چوتھے مصرے پہ خاموش رہ لیجیے گا. عمران بول رہا ہے کہ سوچتا ہوں تو میری آنکھ چھلک جاتی ہے. واہ واہ واہ. ملک سے روح کا رشتہ بڑا جذباتی ہے. واہ.